اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں سے کہلوا رہے تھے اور ان تک ایک پیغام پہنچا رہے تھے کہ میرا رب جو ہے حق بات جو ہے میرے اوپر سے جو ہے نازل کرتا ہے، یعنی قرآن شریف، اور تمام غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ جاء الحق، جب حق آ جاتا ہے سامنے تو وما یبدئ الباطل، تو باطل جو ہے اس کے اندر کچھ دم نہیں ہوتا ہے کہ وہ شروع کرے، یعنی جہاں حق آ جاتا ہے وہاں باطل جو ہے، جو غلط لوگ ہیں وہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، اور وما یعید، اور وہ دوبارہ اس کو شروع نہیں کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب کوئی جو سمجھے کہ حق بات سامنے آ جاتی ہے، جب ان کے سامنے کوئی دلیل، اچھی سی دلیل آ جاتی ہے، حق بات آ جاتا ہے، تو باطل جو ہے خود بخود بھاگ جاتا ہے، اور جب باطل بھاگتا ہے تو دوبارہ منہ دکھانے کے لیے نہیں آتا ہے، ڈر کے مارے کہ بھائی جب حق بات جب سامنے آ گیا ہے تو وہ کیا ہے، دوبارہ جو آنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی سمجھیے کچھ دنوں پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب جو اپنے بیان میں بولے تھے، تو اس پر جو ایک بریلوی مولانا جو سمجھیے کہ قاضی پور یا سہارنپور کے ہیں، بریلوی مولانا کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ دیوبندی ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں۔ تو میڈیا والے نے پوچھا کہ پھر آخر مسلمان کون ہے؟ تو کہا کہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ بریلوی حضرات ہیں، ہم لوگ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم لوگ مزاروں کو جو پوجتے ہیں، مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں، تو حقیقی معنی میں مسلمان کون ہیں؟ ہم لوگ ہیں۔ تو یہ جو ہے سمجھیے کہ یہیں تک محدود ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ آمنے سامنے آ کے مناظرہ کر لیں تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کو معلوم ہے کہ حق بات کیا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی کی بھی بات نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہی ہے کہ جب حق بات آ جاتا ہے تو وما یبدئ الباطل، باطل جو ہے اس کے اندر کچھ ہمت نہیں ہوتی ہے شروع کرنے کا کوئی بھی کام، اور وما یعید، اور دوبارہ وہ آتا نہیں ہے، دوبارہ وہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر ہم غلط راستے پر ہیں، اگر ہم گمراہ ہیں تو اس کا نقصان ہم کو ہی ہوگا، یعنی اگر ہم غلط راستے پر ہیں، اگر ہم گناہ کے راستے پہ ہیں، چل رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، تو اس کا نقصان ہم کو ہی ملے گا، تم کو نہیں ملے گا۔ اور وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اور اگر میں نے سیدھا راستہ، یعنی کہ جب ہم سیدھے راستے پر ہیں اور ہم نے ہدایت کا راستہ، ہدایت کو جو ہے پا لیا ہے، اس کا راستہ ہم نے اپنا لیا ہے، تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ، تو یہ تو اس رب کا جو ہے میرے اوپر رحم ہے کہ وہ میرے اوپر وحی کرتا ہے، یعنی قرآن پاک میرے اوپر نازل کرتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو ٹھیک ہے، میرا ہی اس میں نقصان ہے، اور اگر ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت پر ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم کیا ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہ سمیع قریب، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور قریب، تمام لوگوں سے قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ اب آخرت کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم وہاں کا منظر دیکھو گے، وہاں کے حالات دیکھو گے، تو اِذْ فَزِعُوا، یہ تمام کے تمام کفار و مشرکین جو ہے گھبراہٹ میں ہوں گے، بھاگنے کے چکر میں ہوں گے، اور فَلَا فَوْتَ، اور وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب عذاب ملنے کو ہو، یا دنیا کے اندر ہی دیکھیے کہ جب 10-20 لوگ جو ہے پولیس کی گرفت میں آ جاتا ہے، یا کوئی جو ہے سمجھیے کہ وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے، جب ان لوگوں کی باری آتی ہے تو سوچتا کہ کس طرح سے بھاگیں تاکہ یہاں سے کیا ہو جائے، جان بچ کے جو ہے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ لیکن یہاں تو اب نکل سکتا ہے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ میدان محشر کے تعلق سے بتلا رہے ہیں کہ اس دن جو ہے تمام کے تمام کفار جو ہے بھاگنے کے پیچھے لگے رہیں گے کہ کیسے بھاگیں، کہاں سے راستہ ہو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَلَا فَوْتَ، وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو بہت ہی قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا، یعنی وہ بھاگنا جیسے چاہیں گے فرشتے پر اس کو پکڑ لیں گے فوراً، بہت ہی قریب سے۔
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اب جب اس طرح کی حالات دیکھیں گے، جب کفار مشرکین سامنے جو ہے جہنم کو دیکھیں گے سب کو عذاب ہو رہا ہے، اب وہاں پر یہ کفار مشرکین کیا کہیں گے کہ آمنا بھی، اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ کیا ہے؟ اب ہم کیا ہے؟ ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب یہاں پر ایمان لانا اس کے بس میں نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے بہت دور ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے، یہاں جیسا عمل کریں گے ویسا ہی پھل ملے گا، جیسا ہم جو ہے کھیت کے اندر جو چیز بوئیں گے وہی چیز ہمیں جو ہے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر ہی تم کو بھیجا تھا، تو دنیا کے اندر ہی یہ کام تھا کہ تم جو ہے جس کی بات، جو ہمارے جو پیغمبر تھے ان کی باتوں کو تم نے نہیں مانا، اب تم وہاں نہیں ماننے کے بعد تم نے جو ان کو جو ہے جھٹلایا بھی، ان کو گالی بھی دیا، ان کو برا بھلا بھی کہا، اس کے باوجود بھی تم نے ایمان نہیں لایا۔ تو جب تم وہاں ایمان نہیں لائے تو یہاں دیکھنے کے بعد ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز سامنے دیکھ لیتا ہے تب کہتا ہے کہ ہاں اب یقین ہو گیا، پہلے سے یقین نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم سب لوگ جو ہے سمجھے کہ ہم لوگ سمجھے کہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھے ہیں، نہ اللہ کو دیکھے ہیں، لیکن اللہ کا پیغام تو ہم تک جو پہنچا ہے اس پر ہم لوگ کیا ہے؟ ایمان لائیں۔ تو اسی کو بولتے ہیں بالغیب ایمان۔ ہم لوگ دیکھے نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی انسان جہنم کو نہیں دیکھا ہے، جنت کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو ہم لوگ نہیں دیکھے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مانتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں ہم لوگ۔ ہاں مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جہنم ہے، قرآن نے کہا کہ جنت ہے، قرآن نے کہا کہ جو ہے مرنے کے بعد جو ہے جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت کے بالا خانوں میں اس کو جگہ دیں گے۔ تو یہ ہم لوگ کیا ہے؟ دل سے مانتے ہیں اور اس پر ہم لوگ ایمان لائے ہیں۔ اب یہ کفار مشرکین جب یہ سارے چیزیں وہاں دیکھیں گے تو اب وہ لوگ کہیں کہ ہم اب جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دنیا کے اندر تھا دارالعمل، وہاں عمل کرنے کا تھا، اب یہاں جو ہے سزا ملے گی۔ تم دنیا کے اندر جو کام بھی کیے ہو اس کا یہاں سزا ملے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، تحقیق یعنی کہ یقیناً اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ یعنی کفار مشرکین اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے ان لوگوں کے قوم بھی جو کیا کیا تھا؟ جھٹلا دیا تھا، ان لوگوں نے بھی جو انکار کر دیا تھا۔ اور وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور یہ لوگ جو ہے سمجھیے کہ اٹکل پچو دور سے ہی تیر مارتے تھے۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی کے تعلق سے یا پہلے جو نبی آتے تھے ان کے تعلق سے اپنے طرف سے خوب پھینکتے تھے۔ ارے کون دیکھنے گیا، یہ نبی جو ہے جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے طرف سے جو ہے قرآن کو گڑھ لیا ہے، اپنی من گھڑت کہانی سناتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ جو قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر خوب پھینکتے تھے، ہاں کہ جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ایمان لانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، اللہ کچھ بھی نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں۔ جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ، اب یہ سارے لوگ جو ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سب لوگ جو ہے سمجھو کہ یہاں جو ہے پچھتائیں گے اور سوچیں گے کاش کہ ہم جو ہے ایمان لے آتے اس سے پہلے، اور اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ لوگ بھی جو ہے ایسے ہی کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے جتنے بھی کفار مشرکین تھے یہ لوگ بھی انکار کیے تھے، اور ان سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے سب لوگ وہاں حاضر ہوں گے اور یہ سارے لوگ وہاں جو پچھتائیں گے۔ تو اب وہاں پچھتانے سے کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ انہم کانوا فی شک مریب، یہ سارے لوگ جو ہے ایک بہت بھاری شک اور سمجھے کہ اندھیرے میں یہ لوگ اپنے آپ کو ڈال رکھا تھا۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو گمراہی میں جو ہے جان بوجھ کے یہ لوگ جو اپنے اندر جو ہے گمراہی لائے تھے، اور جان بوجھ کے یہ لوگ جو ہے نبی کو، پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے۔ جی تو سمجھیے کہ سورہ سبا جو ہے آج مکمل ہو چکا ہے۔ تو سورہ سبا کے مکمل سمجھیے کہ اس صورت کے اندر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آخرت کے بارے میں بار بار یاد دلا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالی حساب کتاب لیں گے۔ اللہ تعالی مرنے کے بعد جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو کہاں بھیجیں گے؟ جنت کے بالا خانوں میں۔ جو لوگ دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کریں گے وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہو سکتا ہو جہنم میں چلے جائیں،
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کسی وجہ سے معاف کر دے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہمیں قرآن بار بار یہی یاد دلاتا ہے کہ آخرت ہے۔ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے آخرت پر ایمان لانا ہوگا، اور سمجھیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہی پھل ملے گا ہم کو۔ اچھا اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اچھا دیں گے، اگر اچھا عمل نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے کچھ اور بھی دے سکتا ہو سکتا ہے وہ جہنم کے اندر ہمیں ڈال دے۔ تو نیک اعمال ہم کو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ